اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ اور آقا جی کہتے صلی اللہ علیہ وسلم المومن لا یحقد، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ کینہ نہیں کرتا ہے، یہ پھر حسد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں حسد ایسے جلاتا ہے نیکیوں کو جیسے لکڑی کو آگ جلاتی ہے، یہ شیطان تم لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈالتا ہے۔ تو یہ حسد کے نامے مت پیدا کرے، کینے کے دل میں کینہ نہ کریں، یہ منع ہے، اور دل میں نہ ان چیزوں کو سوچیں۔ تم لوگ کو میرا تعلق کافی نہیں، ادھر تعلق کی کوشش کریں۔ تو الحسد یاکل الحسنات، حسد آقا جی کہتے ہیں نیکیوں کو کھاتا ہے۔ آقا مومن لا یحقد، اس میں ایمان ہوتا ہے، کینہ دل میں نہیں رکھتا ہے، جو کینہ دل میں نہ رکھے۔ اور اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں نہیں ہوتے، معمولی باتیں ہیں۔ اور نبی کریم کا کسی میں اختلاف ہو جائے تو اسے مشورے کریں، اور نبی کریم کے مشورے میں کہا اتبع سواد العظم، جہاں اکثریت ہو اس کی تباہ کرو۔ تو اس میں بولنا پھوٹ ڈالنا یہ آدمی میرا خیال لعنتی ہوتا ہے، اس پہ خدا کی لعنت آئے گی اور خدا اس کو رحمت سے دور کرے گا، کیونکہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اکثریت میں کبھی نہ بات کریں نہ توڑیں۔ اگر تمہارا اجتماع ہوا کسی بات میں، اختلاف ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو جو اکثریت آئے مثلا ایک طرف 3 ایک طرف 7 ہیں، تو 7 کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے، اور دل سے کرنا چاہیے، نہیں کہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ جب نبی کریم کہتے اکثریت پہ فیصلہ کرو، تو پھر نبی کریم کی بات کا احترام نہ کرنا، یہ آدمی شیطان نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور بل فتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ ہے، یہ قتل سے زیادہ اکثریت کو قبول نہ کرنا۔ تو خدا کا خوف کرو، یہ کیسے سب جگہ اس کو پھیلا دو، ادھر بھی ادھر جہاں بھی بھائی ایسی چیز آئے تو اکثریت پہ فیصلہ کریں۔ تو اکثریت کا فیصلہ آقا جی کا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا اتبع سواد العظم، اور پھر کہہ دیا تب سے اکثریت، پھر اس میں بات چیت نہ کرے، ایسے نہیں ایسا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، یہ اکثریت ہے، سمجھے آدمی پکا شیطان ہے اور خدا کی لعنت والا ہے، خدا کی رحمت والا نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم کی بات کو بھی پسند نہیں کیا۔ تو دلوں کو صاف کریں، جب تک دل تمہارے صاف نہیں ہوں گے تمہارے دل میں فیض کی اصلی صورت اور یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی، تو پھر شیطان کے بھائی بن جاؤ گے، کیونکہ شیطان کو حسد نے خراب کیا۔ آسمان میں پہلا گناہ حسد ہی ہوا تھا، اور زمین میں پہلا گناہ حسد ہوا تھا۔ اور خدا نے کہا قرآن میں من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے بچو۔ بتاؤ کتنی بڑی مصیبت ہے، خدا نے اس کو مذمت کی قرآن میں، اور نبی کریم نے کہا نیکیوں کو جلاتا ہے۔ تو یہ حسد والی باتیں چھوڑ دیں، جہاں اکثریت ہو جائے وہاں دل سے قبول کرے، اور فتنہ نہ کرے کہ اکثریت میں بھی بولے، تو یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ خود ہی اتفاق ہو جائے گا۔ جس سے مزاج نہیں ملتا ہے کسی کے ذریعے سے اس سے بات کریں، ایمرجنسی بات ضروری ہوتی ہے، کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو جو پرانے ان کے ذریعے سے کریں، اور خود ذات گھل مل کے نہ رہیں، تو مسئلہ سارا ختم ہو جائے گا، اور تمہارا معاملہ نبی کریم سے بھی صاف محبت کا ہو جائے گا۔ حق پر بھی ہو تو نبی کریم کا ہٹ جائے، میں جنت کا ضامن ہوں، کیا حق بات ہے، کیا ہے درگزر میں، عفو میں، تواضع میں۔ ان چیزوں کو اختیار کرے جو خدا کو زیادہ پسند ہے، اور شیطان تمہارے ذکر اذکار کے فائدے ختم کر دے گا، اور طریقت سے ساری عمر سے گھر گھر کے مر جاؤ، تم لوگ کو رحمت نصیب نہیں ہوگی، اٹکے ہی رہو گے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ نفس کی مصیبت شیطان کی، اور جس کو مر نہ جائے وہ چیز یہ دعا پڑھے الہمنی رشدی وعظنی من شر نفسی، یہ بھی پڑھا کرے۔ اور 8ویں نمبر کا کافی 8 کافی میں آخر میں دعا ہے، اس میں وہ دعا بھی پڑھا کرے، بساو شیطان اجرنی منہ یا رحمان۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ اور یہ کیسٹ سب کا تقسیم کرے جہاں بھی بھائی ہیں، اور کیسٹ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور چلے تاکہ ان کی چیزیں یاد ہو جائے، اور شیطان ان کو نہ بکھیرے، نہ آقا جی کا دل ان پر ملال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔